اس ویڈیو میں دینے کے کانسیپٹ پر بات کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ تصور تو موجود ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو لوگوں کو دیں، یا اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تو لوگوں کو دیں، اگر آپ کسی کی کسی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ لیکن مجھے اس کانسیپٹ کی ایک بالکل ہی مختلف ڈائمنشن پتہ چلی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات صرف میرے لیے نئی ہو، آپ لوگ پہلے سے اسے جانتے ہوں۔ ہوا یہ کہ میں ایک جگہ موجود تھا تو مشہور کامیڈین ہے خالد عباس ڈار، وہ بات کر رہے تھے اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال کر انہیں سن رہے تھے، تو میں بھی جا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی کی مدد کے لیے پیسے نہیں دے سکتے تو بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ آپ دعا دے سکتے ہیں کہ سفر پر جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، کوئی بندہ کوئی کام شروع کرنے لگا ہو تو اس کے لیے دعا کہ اس کا کام خیر سے ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہم میٹیریل چیز سے کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں تو بھی اس کے لیے نیک جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے کام میں اپنی دعا کا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ اس گفتگو سے پہلے میں اپنے احباب کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن میں اپنی دعا کو بس دعا سمجھتا تھا، اسے ایک کنٹریبیوشن نہیں سمجھتا تھا۔ تو مجھے یہ کانسیپٹ بہت اپیل کیا، بہت اچھا لگا، میں نے اسے اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ میرا جو دوست ہے وہ پہلے سے اس کانسیپٹ کو فالو کر رہا تھا، لیکن وہ ایک بالکل ہی الگ طریقے سے اسے فالو کر رہا تھا۔ اس نے مجھے جو بات بتائی، اس بات نے میری سوچ کو ایک بالکل ہی مختلف سمت دے دی۔ اس دوست نے مجھے دینے کا جو کانسیپٹ بتایا، اس کے پیرامیٹرز وہ لامحدود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں، مجھے بائک پر، موٹر سائیکل پر کوئی فیملی نظر آئے، کوئی میاں بیوی بچے موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے ہوں جنہیں میں جانتا تک نہیں ہوں، لیکن میں دل میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر یوں زیادہ لوگوں کا سفر کرنا کسی طرح بھی سیف نہیں ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ انہیں سلامت رکھیں اور اے اللہ انہیں ایک گاڑی دے دیں۔ اسی طرح میں کسی بچے کو دیکھوں تو میں دل میں اس کی زندگی کے لیے اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتا ہوں۔ کوئی بندہ پریشان حال دکھے تو دل میں اس کی پریشانیاں دور ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ کوئی ایمبولنس جاتے دیکھوں جو ہوٹر بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تو ایک تو اسے راستہ دیتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے، ساتھ ہی یہ دعا بھی دیتا ہوں کہ اے اللہ اس موٹر سائیکل میں جو اس ایمبولنس میں جو مریض ہے اسے شفا عطا فرما۔ یعنی وہ صاحب بالکل ہی انجان لوگوں کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور جسے دعا دے رہے ہوتے ہیں اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اس کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس بات سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ بڑی ہی زبردست چیز ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اسے دعا ضرور دیں، چاہے آپ اسے جانتے بھی نہ ہو، چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ کل کو کوئی انجان شخص آپ کو پریشانی میں دیکھے، کسی مشکل میں دیکھے تو وہ آپ کی آسانی کے لیے دعا بھی کر دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کے ذریعے خیر کا، بھلائی کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا، اس کا پھل کل کلام آپ کو اس وقت ملے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو۔